بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کے دروس کے حوالے سے آج ہم کلمات استفہامیہ یعنی وہ کلمات جن کے ساتھ کسی بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ کلمات استفہام ان سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعہ کسی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حروف استفہام اور نمبر 2 اسماء استفہام۔ حروف استفہام یہ دو حرف ہیں، حمزہ جیسے انت فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا ہے، حمزہ کا معنی کیا، تو انت فعلت ھذا کیا تو نے یہ کیا ہے، اور دوسرا حرف جو استفہام کا ہے وہ ہے حل۔ اس کا معنی بھی کیا ہے، حل عندک قلم، کیا تیرے پاس ایک قلم ہے۔ تو یہ دو حروف ہیں جو استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا حل۔ اسماء استفہام یہ کلمات استفہام کی دوسری قسم ہے، یہ 8 اسماء ہیں۔ نمبر 1 من اور من ذا، کس سے، کون۔ من فعل ھذا، یہ کس نے کیا، تو من کس نے، کون یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من ذا مسافر، مسافر کون ہے، من ذا کون ہے، مسافر مسافر۔ دوسرا اس میں استفہام ما اور ماذا، ان دونوں کا معنی کیا، جیسے ماذا، ماذا اشتریت، تو نے کیا خریدا۔ نمبر 3 اس میں استفہام ہے متی اور ایانا، کب، جیسے ایانا اور متی تسافر، تو کب سفر کرے گا، یعنی ایانا تسافر یا متی تسافر، تو کب سفر کرے گا، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا۔ این، کہاں، جیسے این زید، زید کہاں ہے، این قلمک، تیرا پین کہاں ہے، این کتابک، تیری کتاب کہاں ہے۔ پانچواں ہے انا، انا اس کا یہ کہاں، کیسے اور کہاں سے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تجلس، تو کہاں بیٹھے گا، انا تفعل ھذا وقد نہیت عنہ، انا تو کیسے، تفعل تو کرے گا، ھذا یہ، وقد اور حالانکہ، نہیت تجھے منع کیا گیا ہے، عنہ ایسا کرنے سے، یعنی تو یہ کیسے کرے گا حالانکہ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یا یہ قرآن پاک کی آیت، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے لیے یہ کہاں سے ہے، یعنی لوگوں نے پوچھا حضرت مریم سے کہ بچہ یہ تو کہاں سے لائی ہے، تو یہ انا جو ہے یہ کہاں سے، کہاں، کیسے اور کہاں سے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اسماء استفہام میں سے ہے، یعنی سوالیہ۔ کم، کتنے، جیسے کم کتاباً عندک، کم کتنی، کتاباً کتابیں، عندک تیرے پاس، یعنی تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو کم یہ بھی سوال کے لیے ہے۔ نمبر 7 کیف، کیسے، جیسے کیف انت، آپ کیسے ہیں۔ 8 ایٌ اور ایتن، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا
کہ این اور ایتن یہ اسماء موصولہ میں سے بھی ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، بعض استفہام میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض وہی الفاظ شرط کا معنی بھی دیتے ہیں، وہی الفاظ نفی کا معنی بھی دیتے ہیں، وہی الفاظ استفہام کا معنی بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بعض الفاظ سیاق و سباق سے ان کا معنی جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے کہ اب یہ کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایتن اور ایون کون، جیسے ای البلاد احسن، کون سا شہر احسن اچھا ہے۔ ایت امرأۃ انت، تو کون عورت ہے۔ تو یہ دونوں سوال اسماء جو ہیں، یہ دونوں اسم ایتن اور ایون، یہ دونوں اس میں استفہام ہیں اور ان کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے۔ ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔